آپ کا پڑوسی آپ کی والدہ کو گالی دیتا ہے اور آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے پڑوسی نے بنا وجہ آپ کی والدہ کو گالی دی، تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ پیٹیں گے؟ کیا کریں گے؟ سر توڑ دیں گے۔ قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، لقد جئتم شیئا ادا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ جب ہمارے والدہ کو کوئی گالی دیتا ہے تو ہم کو اس کا سر توڑنا ہے، اس کے دانت توڑنا ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ مریم میں سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88-92 اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اگر کوئی بھی کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بیٹا جنا، ان نے اللہ سبحانہ و تعالی کو سب سے بڑی گالی دی۔ اور اللہ فرماتے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، اگر آسمان کو احساس ہوتا تو آسمان پھٹ اٹھتا، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، یہ زمین کھل پڑتی، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس آسمان کو ذرا بھی احساس ہوتا، ذرا بھی فیلنگز ہوتے، ذرا بھی سمجھ ہوتی، اگر کوئی کہتا کہ اللہ نے بیٹا جنا، یہ آسمان پھٹ اٹھتا، یہ زمین کھل پڑتی، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر پڑتا۔ لیکن ہم مسلمانوں کو کوئی فرق نہیں ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہر روز ہمارے غیر مسلمان بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، ہمارے ہندو بھائی ہر روز کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور اب مسلمان منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جان لو، میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کے دانت توڑو، میں نہیں کہتا ہوں کہ انہیں مارو، کم از کم اپنا منہ تو کھولو۔ کیا ہو گیا مسلم امہ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بری گالی دی۔ ہر روز ہمارے آفس میں، ہمارے اسکول میں، ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کام کرنے کی جگہ پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ ساری دنیا میں آپ گھومو، ہمارے غیر مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا، اور ہم ہمارا منہ بھی نہیں کھول سکتے۔ ان کو سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم جا کے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور جب کرسمس نصارے لوگ کا ایک تہوار ہے، جب کرسمس ہوتا ہے تو کئی مسلمان جا کے کرسچن لوگ سے کہتے ہیں میری کرسمس۔ آپ کو پتا ہے جب آپ میری کرسمس کہتے تو کیا کر رہے؟ آپ شہادت دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نعوذ باللہ 25 دسمبر کو بیٹا جنا۔ آپ جب کہتے ہیں میری کرسمس، یہ کرسچن لوگ
یہ نصارہ لوگ یہ 25 دسمبر کو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے کو جنا، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جنا ہوا بیٹا ہے، اور وہ 25 دسمبر کو اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں جنم دیا. اور ہم جب کہتے ہیں میری کرسمس، سدھارنے کی بات تو دور رہی، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ہم شہادت دیتے ہیں کہ اللہ نے 25 دسمبر کو بیٹا جنا. کیا ہو گیا میں مسلم امہ کو؟ Assalamu alaikum. My name is Adil Ahmed. I'm a 16-year-old student doing my GCSEs. And my question regards Dr. Naik's statement previously about saying Merry Christmas to a non-Muslim makes us somehow submit the fact that, well, the idea that Christ was the Son of God, and it makes us one of them. Now, that sort of shocked me in a sense that surely Allah in His almightiness would know that my intention to saying to someone Merry Christmas is, as you said, just to improve relations. Now, the thing is that most people, at least of my generation, the people who I come in contact with, don't actually celebrate Christmas because they celebrate Christ's birth, but actually it's a commercial thing to get the latest PS2 or whatever it is. So could you just please expand on that? Because I'm sort of confused how saying Merry Christmas could somehow bring blasphemy. The brother asked a question that he wants to wish Merry Christmas to his friend so that he can build relationships. So tomorrow he'll ask me the question, why can't I have a peg of alcohol to build relationship? Why not? Why? What's wrong? Why can't I eat some pork with them? Why can't I go to church and worship Jesus Christ, peace be upon him? See, you don't have to do anything haram for doing dawah. For reaching the goals, you cannot use wrong means, brother. What is haram for them is haram for you also. When you are wishing Merry Christmas to them, you are agreeing that Jesus Christ, peace be upon him, was born on the 25th of December, and you are agreeing that he is the begotten Son of God, which is shirk. Why it is wrong? Because the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the begotten Son of God. Now, irrespective whether he may be a practicing Christian or not, they celebrate because it's the birthday. Why don't they celebrate any other day? So if you tell your Christian friend, okay, forget, if you don't believe in that, let's celebrate instead of 25th of December, let's celebrate on the 10th of October. Will they agree? They'll say no. But that does not mean don't do dawah. I do dawah on Christmas. I ask them that this is the Christmas season. Why is it Christmas? So they tell me, oh, it's Christmas because Jesus Christ, peace be upon him, was born on 25th of December. Who is this Jesus, peace be upon him? Oh, Jesus is the begotten Son of God. Then I tell him that can you prove to me from one unequivocal statement from the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that he's God, or he says, worship me. I do dawah. Why do you have to use wrong means for doing dawah? You ask the question, is saying Merry Christmas wrong means? I'm telling you it is wrong. Okay. 100% wrong according to me. If you don't know what Christmas is celebrated for, like by mistake, if you don't know it is alcohol and if you think it is Pepsi and you have it, Allah may forgive you. So if you don't know what is Christmas standing for being in UK, do you know what Christmas stands for? Well, as of now, Or have you come from somewhere outside? well, as of now, I think it stands for a Do you know commercial. what? Do I you think it know- stands for a commercial business. That's what it Sorry? stands for. It stands for a commercial business, a place where people give each other presents. No, commercial. That- What is the excuse? No, don't. It's don't a beat around the holiday. bush. I'm asking the question, do you know what is the excuse for commercial business? What is the excuse? Why do they celebrate Christmas? For what? Because it's the birth of Christ. That finish. You know about it? And do they consider Jesus Christ, peace be upon him, as the Son of God, begotten Son? Do you know that? Yeah, I know that, but If you know that, and then if you wish Merry Christmas, it is haram. If you didn't know, if you're coming from Timbuktu, if you're coming from Timbuktu and you did not know and in ignorance, if you wish, Allah may forgive you. If you don't know that that is alcohol, and if you think it is Pepsi and you drink it, Allah may forgive you. But if you know it and you think you're building relationship, you know what you're doing? You're building a place in the Jahannam. So therefore, brother, for reaching any good means, you never have to adopt wrong means. You have to go as the guidance of the Quran and the Sunnah. Hope that answers the question. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin.